کو سو گئے ہیں صحابہ اکرام. اسی محفل میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہ بھی موجود تھے. وہ بڑے متفکر ہیں اور یہ فطرتاً چیز ہے کہ بندہ جس خیال کو سر پہ مسلط کرتا ہے خواب بھی اسی طرح کا آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زید وہ جو ہے رات کو سوئے ہیں اور سوئے ہوئے خواب میں دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. اسے کہتے ہیں یار یہ مجھے دے دو. تو کیا کرے گا؟ یار نماز کے ٹائم پہ بجایا کروں گا, لوگ اکٹھے. کہا اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہا جی بہتر دے دیں. کہا کہ بہتر چیز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ سارے اذان کے کلمات جو ہیں انہوں نے دہرائے خواب کے اندر اس شخص نے. تو حضرت عبداللہ ابن زید نے یہ زبانی یاد کر لی اور جو ہی آنکھ کھلی ہے بھاگ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. سحری کا وقت ہے, مسجد کی طرف بھاگ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آیا ہے. اپنا سارا خواب سنا دیا. یہ ابھی خواب اپنا سنا رہے ہیں. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. یا رسول اللہ مجھے بھی یہی خواب آیا. اللہ کی قسم جو اس بندے نے خواب دیکھا وہی میں نے دیکھا. اور صحابہ بھی آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا جو تمہیں اذان کے کلمات سکھا رہا. اللہ اکبر. تو اذان کے کلمات مشروع ہو گئے. پھر اتنی اس کی فضیلت بتائی گئی. فرمایا قیامت والے دن جو ہے مؤذن اذان دینے والے ان کی گردنیں جو ہیں یہ لمبی ہوں. آج تو شاید گردن لمبی ایک عیب بنتا ہے, قیامت والے دن یہ اعزاز ہوگا. اس لیے مؤذنین جو ہیں ان کو حقیر نہ سمجھا کریں. یہ کون بندہ ہے؟ یہ وہ بندہ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. یہ اللہ کی طرف ہمیں بلا رہا ہے, یہ نیکی کے کام کی طرف بلا رہا ہے. اللہ اکبر. اب سارے صحابہ اکرام اذان تو نہیں پڑھ سکتے, اذان تو کسی ایک نے پڑھنی ہوتی ہے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں تو ایک بندہ لے جائے گا, پھر ہم جو ہیں اس سارے فضیلت سے معروم رہ گئے. آپ نے فرمایا نہیں, اس کا بھی حل ہے. چونکہ صحابہ اکرام نیکیوں کے انتہائی لالچی ہوا کرتے تھے, نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. اب جب انہیں محسوس ہوا کہ اتنی فضیلت تو ایک بندہ لے گا, آپ نے فرمایا دوسروں نے بھی فضیلت لینی ہے. فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال المؤذن. جس وقت اذان کی آواز سنو نا تو مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے اس کے ساتھ وہی کلمات دہراتے رہو, تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مؤذن کو ملے گا. ہاں اتنا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن کہے تو اس وقت کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ الفاظ کہہ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان پڑھنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو, اذان مکمل ہو چکنے کے بعد پھر درود شریف پڑھے میرے اوپر. بعض ساتھیوں کی یہ عادت ہوتی ہے اور یہ غلط ہے کہ جب مؤذن پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, ساتھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر یہ حکم نہیں, درود شریف آخر میں پڑھنا ہے, ادھر وہی کلمہ پڑھنا ہے. تو بعد میں فرمایا دعا پڑھے اور درود شریف پڑھے. فرمایا جو بندہ اتنا سا یہ کام کر لے گا وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ, میری شفاعت اس بندے کے لیے قیامت والے دن واجب ہو جائے گا. چھوٹا سا عمل ہے اور قیامت والے دن یہ عمل جو ہے کتنا بڑا ہمارے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب جو ہے یہ بن جائے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. صدق اللہ العظیم. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.
ہم 13ویں نبوی سال یعنی پہلی ہجری والے سال کو پڑھ رہے تھے، اور اسی کے بقیہ واقعات جو ابھی رہتے تھے وہ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ انہی واقعات میں پہلی ہجری کے واقعات میں ایک تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ ادھر آ جائیں سر جی، اس طرف آ جائیں، جگہ کھلی ہے۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے 10 بڑے بڑے علماء تھے، انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں۔ یہ بات ہو چکی کل پرسوں کے درس میں کہ یہودی جو ہیں وہ یہاں کیوں آئے، اصلی وطن تو ان کا اور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جو انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، وہ نشانیاں انہیں اسی سرزمین پر نظر آئیں، تو طبہ بادشاہ سے وہ اجازت لے کر ادھر ٹھہر گئے، یہاں کے مقامی نہ تھے۔ بہرحال عرصہ دراز گزرنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہیں کے رہائشی تصور کیے جانے لگے، اور چونکہ ان کے پاس سابقہ کتابوں کا علم تھا، اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہاں کے گدی نشین تھے۔ گدی نشین، اللہ اکبر۔ اہل مکہ بھی کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کرتے تھے، روح کی حقیقت کیا ہے جی؟ اصحاب کہف کون تھے جی؟ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے جی؟ اس طرح کے سوال مفسرین نے لکھا کہ وہ یہودیوں سے مدینہ جا کر پوچھا کرتے تھے کہ تم سابقہ کتابوں کے علماء ہو، ہمیں ان کتابوں سے کوئی واقعات بتاؤ، اور وہ آ کر پوچھا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر علاقہ بھر میں کسی کو کسی دینی مسئلے کی تحقیق کرنا ہوتی، فتویٰ لینا ہوتا، تو وہ بھی یہیں یہودیوں کے پاس یثرب آیا کرتا تھا۔ یہ لوگ یہاں کے گدی نشین تھے، اور لوگ ان کو بڑا معزز سمجھتے تھے اور ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ دور دراز سے جو لوگ آتے وہ بھی، اور مدینے والے بھی انہیں ہدایہ اور تحفے بھی دیا کرتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا ہے مدینہ طیبہ میں، تو انہوں نے چونکہ ساری نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن تکلیف انہیں کیا تھی، یہ بات میرا خیال ہے پہلے سبق میں گزری تھی کہ یہودی جو ہے وہ کیوں ایمان نہ لائے، کیا وجہ تھی؟ جی، حسد تھا، بغض تھا اس بات سے کہ نبوت تو بنو اسحاق میں چلی آ رہی تھی، یہ تو ہماری وراثت تھی، یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اور ایک تکلیف یہ تھی۔ دوسری تکلیف جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ اگر ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے ہمارے نذرانے ختم، ہماری گدی جو ہے وہ ختم۔ یہ بھی بڑا جو ہے نا ایک المیہ تھا۔ غالباً حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ دنیا جو ہے 2 چیزوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ نمبر 1 حب جاہ، اور نمبر 2 حب مال۔ میرا عہدہ جو ہے یہ بڑا ہے، یہ میں نے کیسے برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے میں حلال اور حرام سارے جتن کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا عہدہ میرا چھن نہ جائے، نہیں محسوس ہوتا
تو کسی ایسے MNA یا MPA سے پوچھیں جس کی ممبرشپ جو ہے ختم ہو جائے تو اس کے گھر میں کیسے صف ماتم بچ جاتی. تو ان کو بھی یہی تکلیف تھی کہ یہ اگر اس کا کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمارا تو نام بھی ختم، ہماری یہ گلیاں ختم. تو ایک حب جاہ اور ایک حب مال کی محبت جو ہے یہ بھی انسان کو گمراہ کرتی. تو مدینہ کے اندر جو ٹاپ 10 یہودی تھے، بڑے بڑے 10 یہود کے علماء، انہی میں ایک شخصیت ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد ہوئی ہے تو میں اپنے باغ کے اندر کھجور کے ایک درخت پہ چڑھا ہوا تھا، اور جس وقت پتہ چلا کہ وہ نبی آ گئے، وہ نبی، یہ تورات کے اندر نا، انجیل کے اندر وہ نبی کی ایک خاص اصطلاح ہے، جہاں بھی صفات آتی ہیں وہ نبی. ادھر آ جائیں سر جی، ہے جگہ. اس سبق کے اندر یہ جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. استاد کا تو ایک مقام اور منصب ہی بڑا اونچا ہے، یہ بھی ہمارے محترم مہمان استاد ہیں. اساتذہ جو ہیں کسی جگہ کے بھی ہوں ان کی قدر بہت لازم ہوتی ہے. ٹیچر جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، وہ قوم کا معمار ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھجور کے درخت پر تھا، جب پتہ چلا وہ نبی آ گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر سے ہی زور سے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ٹانگیں خوشی سے کانپنے لگی. نیچے میری پھپھو جان تھی، کہنے لگی اس بندے کے آنے سے کیوں اتنا خوش ہو رہے ہو؟ تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے. یہودی تھے نا. فرمانے لگے میں نے اپنے خالہ جان سے کہا خالہ جان یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی ہیں جو آئے ہیں، اور ان کے پاس ساری وہی تعلیمات ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، یہ وہی ہیں. فرماتے ہیں خیر میں نیچے آیا، اور نیچے آتے ہی میں نے ارادہ کیا کہ جا کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو جاؤں. فرماتے ہیں جس وقت میں حاضر ہوا آپ صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ایسے ہی جیسے چاند جو ہے وہ ستاروں کے اندر گرا ہوا ہے. کیا ہی کہنے اس محفل کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل میں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. آپ کے لیے کوئی الگ اونچی نشست نہ ہوتی تھی. آپ نے بھی یہ جملہ اکثر سنا ہوگا کہ اوپر سے آنے والا بندہ بعض اوقات پوچھتا تھا کہ آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ چونکہ نشست الگ نہیں ہوتی تھی اس لیے آنے والا بندہ پوچھتا کہ کون ہے، تو اسے بتایا جاتا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے اپنے استاد جی سے سوال کیا. میں نے کہا استاد جی ایک طرف تو آپ کے حسن کے اتنے تذکرے ہیں کہ پوری کائنات کا حسن ایک طرف اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایک طرف، اور دوسری طرف یہ آ رہا ہے روایات میں کہ آپ صحابہ کی محفل میں ہوتے تو صحابہ آنے والے بندے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. آنے والے کو تو حسن کی وجہ سے پہچان لینا چاہیے تھا، پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑا پیارا جواب دیا استاد جی نے. فرمانے لگے کہ جب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عکس اور پرتو صحابہ اکرام پر بھی پڑ رہا ہوتا، اور صحابہ اکرام بھی دنیا سے بڑھ کر حسین ہو جایا کرتے تھے. اس لیے آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو دیکھتے ہی بے ساختہ میری زبان سے یہ لفظ نکلا
یہ جملہ نکلا لیس بوجہ کذاب، یہ اتنا خوبصورت چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیغمبر جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی اللہ کا نبی ہو، اپنے وقت میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اسی کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے احباب کو یاد ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں، کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا طے ہوا تھا کہ وزن زیادہ ہے، ایک بندے کو کم کر دیا جائے تو پھر کشتی جو ہے بچ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ استعمال ہوا تھا یاد ہے؟ ہاں، کوڑا ڈالا جائے، پرچیوں پر سب کا نام لکھا گیا، پرچی اٹھائی گئی، کھول لی تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے یونس۔ کون ہے بھائی یونس؟ جی میں ہوں۔ اچھا، اتنا خوبصورت؟ نہیں جی نہیں، یہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ اسے دریا برد کیا جائے یا دریا میں پھینکا جائے۔ ہمارا قرا غلط ہو سکتا ہے، یہ بندہ غلط نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ چہرہ اتنا حسین ہے، اتنے خوبصورت ہیں اللہ کے پیغمبر۔ دوبارہ قرا ڈالا گیا، سے 12 قرا ڈالا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ واقعہ قرآن مجید میں پتہ ہے نا سب کو؟ کون سا پارہ ہے؟ 17واں پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ انبیاء۔ اسی طرح سورت صافات کا آخری رکوع جو ہے اس کے اندر بھی یہ ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا را قرآن مجید کو جو ہے نا اپنی سب سے پسندیدہ کتاب بنا لیجیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قبر کے اندر نہ ہمارا فرقہ کام آئے گا، نہ ہمارا مسلک کام آئے گا، نہ میری جماعت میرے کام آئے گی۔ قبر کے اندر، میدان محشر کے اندر، پل صراط کے اندر اگر کوئی کام آئے گا تو یا وہ اللہ کی پاک کلام کام آئے گی اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی۔ جماعتیں اس وقت پیچھے، فرقے اور مسلک جو ہیں یہ پیچھے ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ جو ہدایت کا رستہ ہے میں اس کا متلاشی۔ قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے، قرآن مجید کبھی بھی گمراہی کے رستے پر نہیں چلائے گا۔ اللہ نے خود فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھی راہ پہ چلا رہا ہے۔ قرآن کی جو بات آ جائے وہ اٹل ہے، باقی ساری باتیں وہ پیچھے ہیں۔ میرے باپ کی بات ہو تو وہ بھی قرآن کے بعد میں ہے، میرے پیر و مرشد اور میرے استاد کی بات ہو تو وہ بھی قرآن کے پیچھے ہے۔ سب سے آگے جو ہے قرآن کی بات ہے۔ قرآن کے مقابلے میں نہ میرے باپ کی بات چلے گی، نہ میرے پیر و مرشد کے بات چلے گی، اور نہ میرے کسی استاد کے بات چلے گی۔ وہاں اور تو اور رہ گیا، قرآن کے مقابلے میں اگر بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بھی کوئی جملہ نکلا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اے میرے محبوب میرے کلام کا درجہ سب سے اونچا ہے، آپ کی کلام اس سے بظاہر ٹکراؤ دے رہی ہے۔ اے محبوب آپ اپنے جملے جو ہیں اپنی کلام مقدس کو واپس لے لیجئے۔ یاد آیا شہد والا واقعہ؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ آج کے بعد شہد میرے اوپر حرام ہے، تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محبوب جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اسے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ میری اور آپ کی، میرے اور آپ کے باپ کی، ہمارے استادوں کی بات وہ تو کہاں گئی؟ یہاں تو کائنات کے دولے کی بات بھی مقابلے میں اگر بظاہر آ جائے تو اس کا بھی درجہ نیچے ہو جاتا ہے، اللہ کی کلام کا درجہ اونچا ہے۔ اسی لیے تو مرشد کا یہ قول مشہور ہے، حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ یہی مفہوم ہے، کلامی لا ینسخ کلام اللہ، میری کلام اللہ کی کلام کو منسوخ نہیں کر سکتی، وَكَلَامُ اللَّهِ يَنسِخُ کلامی، اللہ کی کلام میں یہ پاور اور اتھارٹی ہے کہ وہ میری کلام کو بھی کیا کر سکتی ہے؟ منسوخ کر۔ یہ بات عظمت قرآن پر بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا آپ نے کئی دفعہ سنا۔ اب تھوڑا سا یہ سوچئے، اللہ کا پیغمبر کشتی کے اندر ہے،
اور کشتی ڈوب رہی ہے، اور اللہ کا پیغمبر کشتی سے باہر نکلتا ہے تو کشتی پار لگ رہی ہے۔ یہی قرآن نے بتایا ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر کشتی میں ہیں تو کشتی ڈوبتی ہے، اللہ کے پیغمبر کشتی سے نکلتے ہیں تو کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے بتایا۔ لیکن آج میرے ماحول اور معاشرے کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو فرقوں سے اور فرقیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ معین الدین چشتی میری پار کر دینا کشتی، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان اس امت میں 3 بندوں کو چھوڑ کر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، ان تینوں کو چھوڑ کر پوری کائنات میں سب سے اونچی شان جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے۔ لیکن جتنی بھی بڑی شان ہو جائے پیغمبر کی شان سے تو نیچے ہے نا جی، ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کشتی میں موجود ہوں تو کشتی جو ہے وہ ڈوبتی ہے، اللہ کے پیغمبر کشتی سے نکلیں تو کشتی تیرتی ہے۔ قرآن مجید کے اس واقعہ سے پتہ چلا کہ کشتیوں کو پار لگانے والی ذات نہ حضرت علی حجویری کی ہے، نہ حضرت سلطان العارفین کی ہے، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، نہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، بلکہ کشتیاں پار لگانے والی شخصیت صرف اللہ کی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا چہرہ اتنا خوبصورت جی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ لیس بوجہ کذاب، جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیں جی، ایک طرف یہ رخ ہے تصویر کا، اور دوسری طرف آ جائیں اس کائنات کا لعین اور بدبخت آدمی جس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ نیٹ سے سرچ کریں، لکھیں اس کا نام، نیچے تصویر آ جائے گی، اور تصویر آ کر دیکھیں آپ کہ اس تصویر کو دیکھ کر یقین کریں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ ہے ہی بے ایمان، نہیں، آپ اس خیال کو ایک لمحے کے لیے ذہن سے نکالیں اور اس لعین کا چہرہ دیکھیں تو چہرہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ سچا نبی جو ہے وہ تو اس طرح کا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو یقیناً جھوٹے بندے کا چہرہ ہے۔ ایک آنکھ جو ہے چھوٹی ہے، دوسری آنکھ جو ہے بڑی ہے، رنگت کا ساملا ہے، ہاں، یعنی حسن نام کی کوئی چیز جو ہے اس کے چہرے پہ نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امیر شریعت بڑا ایک پیرا ان کا مشہور ہے، اب وقت نہیں کہ وہ سارا، اب وہ لفظ بھی مجھے جو ہے سارے یاد نہیں ہیں، وہ سارے حسن کے جتنے بھی استعارے استعمال ہوتے ہیں کہ مرزا جو ہے اگر سب سے بڑھ کر حسین ہوتا، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے ایسے ہوتے، اس کی چھاتی اتنی چوڑی ہوتی، اتنا خوبصورت ہو کر بھی اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو تب بھی ہم اس پر لعنتیں بھیجتے، یہاں تو حسن والی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ یہ میری زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا کہ جھوٹے بندے کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، یہ سچے بندے کا چہرہ ہے۔ اور فرماتے ہیں سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ٹکرائی تھی وہ کیا تھی؟ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وفکوا العانی وصلوا باللیل والناس نیام۔ آپ فرما رہے ہیں لوگوں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرما رہے ہیں اس جملے کو پھیلاؤ۔ آج ہماری بھی ایک غلط سی عادت بنی ہے کہ موبائل کو جب اٹینڈ کرتے ہیں ہیلو کا لفظ بول دیتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، کیا اس کا فائدہ، جبکہ اتنا جملہ کہنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیاں، اور قیامت والے دن ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت ہوگی، چھوٹا سا جملہ 30 نیکیاں مفت میں مل گئی۔ تو فرمایا لوگوں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، باہر جانے لگو کمرے سے السلام علیکم،
واپس آؤ، تھوک ہی بے شک پھینکی ہے، پانی کا گھونٹ، واپس آؤ، پھر السلام علیکم۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک محفل میں 3 دفعہ آ کر سلام کیا کرتے تھے، ایک دفعہ وہاں اور دوسری دفعہ محفل میں پہنچ کر، تیسری دفعہ بیٹھ کر، 3 دفعہ سلام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، بھوکے پیٹ جو ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، غرباء کو کھانا کھلاؤ، اور فک العانی، جو غلام ہیں ان کو آزاد کرو، اور اس وقت کے اندر نماز پڑھو جس وقت کے اندر لوگ سو رہے ہوں۔ ابھی تو نہیں کوئی بندہ سو رہا، ہاں خیال کر لے دائم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نماز اس وقت پڑھو جب لوگ، تو کون سی نماز ہوتی ہے وہ؟ تہجد کی نماز۔ ساری نمازوں سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی نماز ہے، لیکن اس وقت چونکہ آج کل تو موبائل کا دورہ ہے نا جی، راتوں کو 12 بجے سے پہلے سونا نہیں، کون اس وقت اٹھے؟ ہاں یہ تو ہم سے 100 سال پہلے علامہ اقبال مرحوم تھے، کیا کہا انہوں نے؟ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار، ہاں تمہیں نیند پیاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم سے تمہیں پیار نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ تمہیں نیند پیاری ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حدیث جو میں نے سنی وہ یہی تھی، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور غلام کو آزاد کرو، جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت کیا کرو؟ نماز پڑھو، اور نماز بھی ایسے پڑھو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تہجد کی نماز ہے، وہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے تہجد کی، اور پڑھ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ ویکھ لے سارے ستے نہیں تو میں جاگ کے نماز پڑھتا تھا۔ تو ساتھ والی چارپائی سے آواز آئی کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھ، دوجا نہیں شکایتہ نہ لا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں دیکھی پڑھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پائی گئیں، میں نے اسلام قبول کر لیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہود مدینہ آنے والے ہیں، میرے اسلام لانے کا انہیں نہ بتائیے، اور انہیں کہیں ان سے میرے بارے میں سوال کریں۔ حضرت عبداللہ جو ہیں اندر چھپ گئے، یہودی آئے، بات چیت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، تمہاری کتابوں کے اندر میری نشانیاں پوری لکھی ہوئی ہیں، میرے اوپر ایمان لے اور نجات ہوگی۔ کہنے لگے کہ نہیں ابھی ہم نہیں ایمان لائیں۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے ایک بات تو بتا، تمہارے اندر ایک بندہ ہے عبداللہ ابن سلام، جانتے ہو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں جی۔ فرمایا کیسا ہے بندہ؟ کہتے ہیں خیرنا وابن خیرنا، عبداللہ کے تو کیا کہنے، عبداللہ تو اتنا نیک اتنا شریف آدمی ہے، اور جس شریف ہو بھی کیوں نہ، وابن خیرنا، اس کا تو باپ بھی کمال درجے کا عالم ہے، بڑا شریف ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، باپ بیٹا دونوں کے دونوں ولی ابن ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ جو ہے وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے نا جی نا، اللہ اس کو بچائے، وہ اسلام نہیں لے کے آ سکتے۔ یہ باتیں ابھی کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام اندر سے نکلے اور فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جب حضرت عبداللہ کی یہ گواہی سنی اسی وقت کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ تو بڑا برا انسان ہے، اس کا باپ بھی بڑا برا انسان تھا، لوٹے تھے نا اسی وقت بدل گئے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا اسلام بھی پہلی ہجری کے اندر ہوا۔ اذان کی ابتدا یہ یاد رہے معراج سے پہلے ہی 2 نمازیں جو تھی وہ فرض تھی، معراج پر 5 نمازیں جو ہیں فرض ہو گئی۔ ابتدا میں نے بتایا تھا کئی تبدیلیوں کے بعد نماز کا یہ حلیہ ہوا۔ ابتدا میں ہر نماز کی 2 رکعت تھیں، پھر کیا ہوا، پھر بعد میں ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعت جو ہیں وہ قرار دی گئیں۔ اب مدینے کے اندر جب آئے نا، چونکہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اب جو ہے مسجد نبوی تعمیر ہو چکی ہے،
اب مسلمانوں کے پاس ایک قوت آ چکی ہے، اب آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایک دن مشورہ ہو گیا کہ اذان جب نماز کا وقت ہو جائے تو مسلمانوں کو کیسے دعوت دی جائے، کیسے بلایا جائے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ کسی نے کہا جی کیا کریں، ناقوس بجا لیں۔ ناقوس وہ لکڑی کا ایک باجا سا ہوتا ہے، وہ بجا لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا ہے اور عیسائیوں سے مشابہت ہو جائے گا۔ کسی نے اور ایک چیز کا نام لیا، فرمایا یہ تو یہودیوں کے عبادت خانے میں ہوتی ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا اچھا جی جب نماز کا وقت ہو جائے آگ جلا دی جائے، ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت، فرمایا یہ تو مجوسیوں اور آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ بھائیو دیکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کتنے اس کے مخالف ہیں کہ یہ بھی نہ کرو، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے، اس سے عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ اور مجھے یاد ہے دورہ حدیث والے سال میری کتابوں پر حوالے لگے ہوئے ہیں، میں نے حوالے لگائے تھے، کتنی ہی جگہیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جو ہے یہ عیسائیوں کی مشابہت ہوتی ہے، یہ کام نہ کیا کرو، اس طرح یہودیوں کی مشابہت ہوتی، کئی معاملات کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کام کیا کرو، یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کیا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہود کی نقالی اور عیسائیوں کی نقالی کے اندر ہم کتنا بڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنا قومی لباس جو ہے اس کو پیچھے کر دیا، انگریز کا لباس، پینٹ اور شرٹ کی میں مخالفت نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیے، کوئی بھی لباس ہے، لباس کے احکام میں آپ پڑھ چکے ہیں، ڈھیلا ڈالا کوئی بھی لباس ہو، ٹراؤزر کی طرح ہو، وہ غلط نہیں ہے، لیکن ایک ہے اپنی چیز سے محبت کرنا اور ایک ہے غیروں کی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنا۔ آج ہماری مشرقی روایات، نہ اسلامی روایات تو وہ عرصہ دراز سے گئے، مشرقی روایات بھی ہم سے چھینی جا رہی ہیں اور ہم سے اپنی ملکی ثقافت جو ہے یہ بھی چھینی جا رہی ہے۔ کتنے وقت پہلے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ وہ گزرے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور پڑا ہوا ہے کہ دنیا سے مسلمان ختم ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ختم تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے موجود ہو، کیا مسلمان دنیا میں موجود تھے جو اب ختم ہو گئے؟ اور آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ تمہاری شکل و صورت جو ہے وہ عیسائیوں والی ہے اور تمہارے رہن سہن کے طریقے وہ سارے ہندوؤں والے۔ شکل و صورت، وضع میں تم ہو نصارہ، شکل، اب یہاں سے میرا سراپا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے بالوں کے سٹائل جو ہیں ہم نے پڑھ لی ہے سنت سٹائل کیا ہے، لیکن ہمارے بالوں کے سٹائل جو ہیں وہ سارے کے سارے آج بھی عیسائیوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ہمارا چہرہ جو ہے، جن چہروں پر سنت رسول نہیں سجی ہوئی ان کے چہرے کن سے مل گئے ہیں اور سنت سے سجے ہوئے چہرے یہ کن کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اللہ سب بھائیوں کو سنت اعمال کی پابندی نصیب کرے، کسی کی تحقیر مقصود ہرگز نہیں ہے، اللہ کی قسم صرف دعوت فکر دے رہا۔ سر کے بال، چہرے کے بال، پھر لباس چار ڈال، علامہ فرماتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حدود، رہنے سہنے کے طریقے آج بھی دیکھ لیں۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ ہم الگ تو ہو گئے، شادی بیاہ کی رسمیں ساری کی ساری ہماری ہندوؤں والی، یہ تیل مہندی کی رسم، یہ مائیاں، یہ منگنی، یہ ساری، یہ برات کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ہندوؤں سے آئیں۔ خیر ہمارا یہ موضوع نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ عیسائیوں کا وتیرہ، یہ یہودیوں کی مشابہت، یہ مجوسیوں کی، یہ کام نہیں۔ بحث کسی فیصلے پر نہیں پہنچی، مجلس برخاست ہو گئی، رات کو سو گئے ہیں صحابہ اکرام۔ اسی محفل میں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ وہ بھی موجود تھے، وہ بڑے متفکر ہیں، اور یہ ایک فطرتاً چیز ہے کہ بندہ جس خیال کو سر پہ مسلط کرتا ہے خواب بھی اسی طرح کا آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید وہ جو ہے رات کو سوئے ہیں، اور سوئے ہوئے
خواب میں دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، اسے کہتے ہیں یار یہ مجھے دے دو، تو کیا کرے گا؟ یار نماز کے ٹائم پہ بجایا کروں گا، لوگ اکٹھے۔ کہا اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہا جی بہتر دے دیں۔ کہا کہ بہتر چیز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سارے اذان کے کلمات جو ہیں انہوں نے دہرائے خواب کے اندر اس شخص نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید نے یہ زبانی یاد کر لی، اور جو ہی آنکھ کھلی ہے بھاگ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سحری کا وقت ہے، مسجد کی طرف بھاگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب آیا ہے، اپنا سارا خواب سنا دیا۔ یہ ابھی خواب اپنا سنا رہے ہیں، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی یہی خواب آیا، اللہ کی قسم جو اس بندے نے خواب دیکھا وہی میں نے دیکھا، اور صحابہ بھی آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا جو تمہیں اذان کے کلمات سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اذان کے کلمات مشروع ہو گئے، پھر اتنی اس کی فضیلت بتائی گئی، فرمایا قیامت والے دن جو ہے مؤذن اذان دینے والے ان کی گردنیں جو ہیں یہ لمبی ہوں۔ آج تو شاید گردن لمبی ایک عیب بنتا ہے، قیامت والے دن یہ اعزاز ہوگا، اس لیے مؤذنین جو ہیں ان کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ یہ کون بندہ ہے؟ یہ وہ بندہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، یہ نیکی کے کام کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے صحابہ اکرام اذان تو نہیں پڑھ سکتے، اذان تو کسی ایک نے پڑھنی ہوتی ہے، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں تو ایک بندہ لے جائے گا، پھر ہم جو ہیں اس سارے فضیلت سے معروم رہ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا بھی حل ہے، چونکہ صحابہ اکرام نیکیوں کے انتہائی لالچی ہوا کرتے تھے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ اب جب انہیں محسوس ہوا کہ اتنی فضیلت تو ایک بندہ لے گا، آپ نے فرمایا دوسروں نے بھی فضیلت لینی ہے، فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما قال المؤذن، جس وقت اذان کی آواز سنو نا تو مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے اس کے ساتھ وہی کلمات دہراتے رہو، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مؤذن کو ملے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن کہے تو اس وقت کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان پڑھنے والا ہو یا جواب دینے والا ہو، اذان مکمل ہو چکنے کے بعد پھر درود شریف پڑھے میرے اوپر۔ بعض ساتھیوں کی یہ عادت ہوتی ہے اور یہ غلط ہے کہ جب مؤذن پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ساتھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر یہ حکم نہیں، درود شریف آخر میں پڑھنا ہے، ادھر وہی کلمہ پڑھنا ہے۔ تو بعد میں فرمایا دعا پڑھے اور درود شریف پڑھے، فرمایا جو بندہ اتنا سا یہ کام کر لے گا وجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت اس بندے کے لیے قیامت والے دن واجب ہو جائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے اور قیامت والے دن یہ عمل جو ہے کتنا بڑا ہمارے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب جو ہے یہ بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، یہ یہودی چونکہ شروع سے جادوگری کے اندر مشہور ہے، انہوں نے مدینے کے اندر مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کے زور پر مسلمانوں کی عورتوں کو بانجھ کر دیا ہے، اب جو ہے ان کی ہاں اولاد نہیں ہوگی، ہاں اگر کسی کی اولاد ہوئی بھی تو نرینہ اولاد نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی پیدائش سے سارے مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جہاد کی اجازت، اب جہاد دو چیزیں ہیں، اس سلسلے میں لفظ آئیں گے، اکثر حضرات کو پتہ بھی ہوگا۔ ایک لفظ آتا ہے غزوہ اور ایک آتا ہے سریہ، سریہ نہیں بولنا، شاہ کے اوپر شد ہے اور را کے نیچے زیر ہے، سریہ۔ غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے، صحابہ اکرام کو بھیج دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ، اور اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو پورے عہد نبوی 23 سالہ عہد نبوی ہے، اب میں نے لکھا ہے اس پورے زمانے 23 سالوں میں کل 81 جنگیں ہوئی، ڈھیر ساری جنگیں ہیں نا جی،
81 جنگیں ہوئی ہیں، اور ان 81 جنگوں میں 27 غزوات ہیں۔ 27 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، باقی کی طرف صرف صحابہ کو بھیج دیا۔ ان 27 غزوات میں 259 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ 81 جنگوں میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ 259، 250، اور کفار کی اموات کتنی ہوئی ہیں؟ 759۔ تو یہ 81 جنگیں ہیں، 23 سالہ عہد نبوی ہے، اور اس کے اندر کل بندے جو ہیں مسلمان ہوں یا کفار ہوں، کل کتنی اموات واقع ہوئی ہیں جنگوں میں؟ 1018۔ اب اندازہ کر لو نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اتنا لمبا پیریڈ ہے، اتنا لمبا وقت ہے، 81 جنگیں ہو رہی ہیں، 81 جنگوں کے اندر 1000 بندہ جو ہے وہ صرف موت کا جام پی رہا ہے، لیکن ایسا انقلاب آیا ہے کہ جس انقلاب نے پوری انسانی تاریخ کا دھارا جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا۔ آج کفر اپنے منہ کے اوپر لیبل لگاتا ہے امن پسندی کا۔ یہ اقوام متحدہ جو مغرب کی لونڈی ہے، جب سے بنی ہوئی ہے، آج تک کسی ایک ملک کو بھی، اسلامی ملک کو اس سے فائدہ ہوا ہے؟ غالباً 1945 کو بنی تھی، آج تک کسی ایک بھی اسلامی ملک کو اس نے فائدہ نہیں دیا۔ یہ یہود و نصارہ کی لونڈی، اور آج سب سے بڑا دہشت گرد خود مغرب ہے۔ امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، مغرب سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ دنیا کے اندر 2 جنگیں ہم نے پہلے سنی تھی، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم۔ اس کے اندر لاکھوں لوگ صرف مارے نہیں گئے، بلکہ ان سے آنے والی جو بعد میں نسلیں تھیں وہ بھی جنگ کے اثرات سے محفوظ نہ رہیں۔ وہاں پر ایٹمی ہتھیار چلائے گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی۔ آج اتنے سالوں کے بعد بھی وہاں تابکاری کے اثرات موجود ہیں۔ آج بھی جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے جسم جو ہیں وہ آج بھی کوئی نہ کوئی عضو سے معذور یا کمزور نظر آتے ہیں۔ لاکھوں انسانوں کا خون اپنے منہ پر لپیٹ کر کس منہ سے جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کے اندر امن کا درس دے رہا ہوں۔ یہ جنگیں تو ہم سے پہلے ہوئی نا، ہمارے دور کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں، آج دیکھ لیجئے افغانستان کے اندر، عراق کے اندر کیا ہوا۔ چند مہینوں کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں یہ موت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ افغانستان کے اندر تو کارپٹ بمباری کی گئی، اور کرنے والوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہاں انسان تو کجا، کوئی حشرات الارض، کوئی کیڑا مکوڑا بھی زندہ نہ رہے، ایسے کر کے کارپٹ بمباری کی گئی۔ لیکن جنہیں بچانے والا خدا ہو انہیں کوئی مار سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ کیا وہ مر گئے ہیں؟ وہ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت بن کر ابھرے ہیں، اور دنیا کے منہ پر انہوں نے کالک مل دی ہے، اور دنیا کو بتا دیا ہے لوگوں اسلام کے سوا کوئی مذہب جو ہے وہ امن والا مذہب نہیں۔ لوگوں اسلام سے ہی ہمیں ترقی ملے گی، اسلام سے ہی نجات ملے گی۔ آج بھی اس ملک کے اندر جتنا بڑا امن ہے، پوری دنیا کے اندر اتنا امن کہیں بھی نہیں۔ آپ کے ملک کے اندر شاید ایک دن کے اندر جتنے بندے قتل ہو رہے ہیں، وہاں ایک سال میں بھی اتنے بندے جو ہے وہ قتل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی کا ایک چھوٹا سا میں نے نقشہ کھینچا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اب 2 ہجری کے واقعات میں پہلا واقعہ جو ہے تحویل قبلہ کا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ مکی زندگی میں فرض ہوئی ہے نا۔ تو مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس رخ پہ کرتے کہ بیت اللہ بھی اور بیت المقدس بھی دونوں ایک خط میں واقع ہو جاتے تھے۔ مثلا یہاں فرض کر لے بیت اللہ ہے، یہاں جو ہے بیت المقدس ہے، ادھر بندہ کھڑا ہو جائے، ادھر منہ کرے تو دونوں ایک خط میں آ جائیں گے۔ فرض کر لیں یہاں بیت اللہ ہے، یہاں بیت المقدس ہے، ایک بندہ ادھر منہ کرے دونوں ایک خط میں آ جائیں۔ یعنی وہاں تو یہ ممکن تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے ہیں وہاں یہ بات ممکن نہیں تھی، بلکہ دونوں تھوڑا سا مخالف سمت پہ تھے۔ بیت اللہ اور سمت میں ہے اور بیت المقدس اور سمت میں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے، چہرہ انور ادھر ہوتا تھا۔
رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ خواہش بار بار اٹھتی کہ کاش کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بن جائے، جو میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار اور نشانی ہے، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی ہے۔ بار بار آپ کی یہ خواہش تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر 2 ہجری کے اندر آپ کی اس خواہش کو پورا کیا اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا وہ قبلہ بنا دیا جس قبلے سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس وقت یہ قبلہ بنا، غالباً ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں ادا کر رہے تھے۔ اب یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ نماز کھڑی ہے، مصلی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، ادھر جو ہے فرض کر لیں کہ بیت المقدس ہے۔ اب یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ جب قبلہ بیت اللہ بنا تو بالکل مخالف سمت میں ہونا تھا، پہلی صف جو ہے وہ آخری بن گئی اور آخری صف جو ہے وہ پہلی بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ادھر چلے گئے اور صحابہ جہاں کھڑے تھے وہیں انہوں نے اپنے رخ جو ہے وہ پھیر لیے اور باقی نماز کی ادائیگی اسی طرح کی۔ اور جس مسجد میں آپ نے یہ نماز پڑھی اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ جو حضرات وہاں گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ ہمارے ماموں جان تھے، ماموں جی بشیر احمد، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ ہمارے بھی ماموں جان بڑے بھی تھے، ماموں جی منیر احمد، حافظ محمد زکریا صاحب کے والد، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے اعزا و کارم وفات پا گئے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ تو ماموں جان فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پہلا عمرہ کیا یا حج کیا تو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے اس مسجد کے 2 قبلے دیکھ کے آیا تھا۔ 2 قبلے تھے، آج تو وہ نہیں ہے، آج تو اوپر ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے، اصلی جو ہے نا وہ محراب اب نہیں ہے۔ تو اس مسجد کا نام قبلتین ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ 2 ہجری کا ایک واقعہ تحویل قبلہ والا ہے، اور اس تحویل قبلہ کے بعد ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ مدینہ کے اندر کھڑا ہو۔ اتنے پراپو گنڈے، ہاں یہودی پراپو گنڈے میں شروع سے ماسٹر ہے، اور آج بھی یہودی پراپو گنڈے میں ماسٹر ہے، آج بھی یہ اثرات ان کے اندر مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا پراپو گنڈے، اچھا جی اگر بیت المقدس قبلہ نہیں تھا تو اس کی طرف 17-18 مہینے منہ کر کے نمازیں کیوں پڑھی؟ اچھا اگر وہ صحیح قبلہ نہیں تھا تو پھر وہ 17-18 مہینے کی نمازیں گئیں؟ اگر وہ صحیح قبلہ تھا تو ادھر سے رخ ادھر کیوں ہوا ہے؟ وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ جب بتایا گیا کہ اللہ کا اچھا پھر تو اللہ نو پہلے پتہ ہی نہیں لگا، پہلے اللہ نے ادھر حکم دے دیتا ہے، ہن اللہ نے ادھر حکم دے دیتا، یعنی نبوت پر بھی اعتراضات، اللہ پر بھی اعتراضات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا کہا؟ اچھا جی آج تک تو جتنے مسلمان مرے ہیں وہ تو سارے کے سارے بے نماز مرے ہیں، ان کا قبلہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا کام تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے، قبلے کے اندر کچھ بھی نہیں۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال اور جنوب بھی اللہ کا، جدھر وہ اللہ حکم دے گا ہم ادھر منہ کریں گے۔ جب تک اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرو، ہم نے ادھر چہرہ کر کے نمازیں پڑھی۔ اب اللہ کا حکم آیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو، ہم نے ادھر جو ہے منہ کر کے نمازیں۔ یہ دوسرے پارے کے اندر یہ ساری ابتدائی بحثیں جو ہیں وہ یہی چل رہی ہیں۔ بڑا ہی طوفان آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کئی آیات نازل کر دی۔ وہ دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، نیکی اللہ کا حکم ماننے کے اندر ہے۔ تو دوسرا، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پہلا جو مدرسہ تھا اصحاب صفہ والا، وہ 2 ہجری کے اندر بنایا گیا۔ یہ ایک چبوترا بنایا گیا، اور اس چبوترے کے اندر وہ لوگ جو دور دراز کے تھے اور گھروں کو واپس نہیں جا سکتے تھے وہ لوگ ادھر ہی رہا کرتے تھے، اور انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ اور یہ لوگ جو ہے ادھر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے،
اور انصار مدینہ کے بھی کیا ہی کہنے، ان کی میزبانی کل آپ نے سنی ہے، مدینے والے آج بھی بڑے مہمان نواز ہیں۔ انصار نے یہ کیا ہوا تھا کہ یہ 2 ستونیں مسجد نبوی کی، ان کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی، جب بھی پھل آتا نا تازہ تو سب سے پہلا پھل جو ہے وہ اصحاب صفہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا کرتا۔ آج تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو چیز بچ جائے، خراب ہونے کے قریب ہو جائے، وہ مدرسے میں دی جاتی ہے۔ ہاں مجھے وہ مائیں یاد ہیں، بچہ تھا چھوٹا سا میں، اس وقت ہمارے مدرسے میں بھی نظام ایسا تھا کہ پرات لے کر وہ بچے جو ہیں وہ جایا کرتے تھے گھروں میں کھانا لینے کے لیے۔ میں بھی کئی دفعہ چھٹی والے دن رات کو بچوں کے پاس چلے جایا کرتے۔ وہ مائیں اب وفات پا گئی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ یقین جاننے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے ان خواتین کو بیٹوں کی طرح، اور کئی بیٹوں سے بڑھ کر طلباء کو جو ہے نا ان کی قدر کیا کرتا۔ طالب علم نے جانا ہے، بیٹا ادھر کرسی پہ بیٹھ جاؤ، دودھ کا گلاس پڑا ہوا ہے، پھل پڑا ہوا ہے، بیٹا ادھر کھاؤ اور باقی ساتھیوں کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ اس گلی کی اب وہ خواتین ہیں، اب وہ میری مائیں تھیں، میری خالائیں تھیں، اب ان کا نام لینا یہاں مناسب نہیں، لیکن اللہ تو سب کو جانتا۔ میں منڈیالے پڑھتا رہا ہوں، وہاں استاد جی نے یہ اصول رکھا ہوا تھا، وہ منڈیالہ بڑے جو ہے نا زرخیز دینی والے کے اعتبار سے بڑے لوگ جو ہیں مذہبی ہیں، استاد جی کی وہاں بڑی محنت ہے، تو وہ شادی پر دعوت دیتے جی طلباء کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ استادوں نے یہ قانون بنایا ہوا تھا کہ ہماری جس نے دعوت کرنی ہے وہ برات سے یا ولیمے کے مہمانوں سے پہلے میرے طلباء کو روٹی کھلائے گا تو تب ہم کھائیں گے، بعد میں ہم نے نہیں بچی کچی کھانی۔ اگر اس طرح کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی دال روٹی کھائیں گے، اور ہمیں الحمدللہ وہ عزت والی روٹی۔ پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ لوگ ابھی باہر بیٹھے ہوتے تھے تو طلباء سب سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ جو دین کے طالب العلم ہے نا، یقین کرو کہ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہ مخلوق ہے جن کی زبان سے سب سے زیادہ قرآن مجید جو ہے سارا دن میں قرآن مجید ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ ہم پڑھانے والے جو ہے نا، یقین کریں گے ہم سے بھی مقدس ہیں، ہم سے بھی یہ اونچے درجے کے ہیں۔ اللہ ایک تو ویسے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، گناہ کوئی نہیں، اور دوسری بات کہ سارا دن زبان پر اللہ کی کلام جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی سنا دو، 2 بھائی ہیں مدینے کے اندر، ایک بھائی جو ہے سارا دن ادھر رسول اللہ کے پاس ہے، اور دوسرے بھائی کام کاج کھیتی باڑی مزدوری کرتے ہیں۔ اب جس وقت کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھائی جو ہے مسجد نبوی سے اٹھتے ہیں اور جا کر کھانا کھایا، کھانا کھا کر پھر واپس آ۔ ایک دن بھی 2 دن، جب کئی دن گزر گئے، انہوں نے بھائی کو دعوت دی، بھئی یہ گل چنگی نہیں، میرے ساتھ برابر میں مزدوری کیا کرو، کام کیا کرو۔ یہ کیا کہ میں سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، آپ سارا دن مسجد نبوی میں پڑے رہتے ہو، کھانے کے ٹائم پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھا کے پھر اٹھ کے چلے جاتے ہو۔ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ جی میرا بھائی ہے، میں سارا دن محنت مزدوری کام کرتا ہوں اور یہ سارا دن ادھر پڑا رہتا ہے، روٹی کے ٹائم کے پہنچ کے کھانا کھا کے پھر ادھر آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کے ادھر رہنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی رزق دے رہا، اندازہ کر لو، اس کی وجہ سے یہ جو دین سیکھ رہا ہے، اس دین کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کی وجہ سے رزق دے رہا۔ یہ جو آپ طلباء پر خرچ کرتے ہیں نا، آج آپ کو نہیں ہے اس چیز کا احساس، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا کتنا بڑا آپ نے عمل کیا ہوا ہے، اور یہ صدقہ نہیں بلکہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب وہ پرانے ساتھی آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ ہماری وہ ماں جس کے ہاتھ کی ہم نے روٹی کھائی ہوئی ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، فلاں ماں ہماری ہے کہ نہیں۔ جب میں بتاتا ہوں وہ وفات پا گئی ہیں، یقین کریں کہ وہ بیچارے اب دعائیں دیتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا دینی طلباء، ان کے اوپر جتنا آپ خرچ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کئی گنا دنیا سے ہی اس کا بدلہ دینا شروع کر دے گا۔ تو یہ اصحاب صفہ یہ وہ لوگ ہیں جو غریب غربا تھے، دور دراز سے آئے ہوئے تھے، اور یہ ادھر رہ کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ انہی کے اندر حضرت ابو ہریرہ بھی تھے،
اور واقعہ استاد قاضی صاحب جب تشریف لائے تھے آپ نے سنا تھا وہ واقعہ کہ ایک دودھ والا پیالہ جو ہے وہ سب میں کیسے پورا آ گیا. ایسے کئی واقعات ہیں جو اصحاب صفہ کے ہیں. 2 ہجری کے اندر ہی روزے کی فرضیت ہوئی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. 2 ہجری کے اندر ہی زکوٰۃ کی بھی فرضیت ہوئی ہے. صدقہ فطر جسے ہم اپنی زبان میں فطرانہ کہتے ہیں یہ بھی 2 ہجری میں. اور عیدین کی نماز بھی یہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی ہے. اور اتفاق بھی ایسا ہوا کہ ادھر سے آگے کل واقعہ آ جائے گا, ادھر سے بدر کی جنگ کی خوشی اور ادھر سے عید الفطر کی واجب اور فرض ہونے کی خوشی. یہ 2 خوشیاں جو ہیں مسلمانوں کے لیے ایک دن میں اکٹھیاں ہو گئی تھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلائے. سب سے باحیا عورتیں صحابیات تھیں. ہم ان کے نام اسپیکر میں لے لیتے ہیں لیکن آج ہم اپنے دور کی عورتوں کا نام اسپیکر میں لینا معیوب سمجھتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. علماء نے لکھا ہے عورت کے نام کے اندر جو ہے یہ پردہ. عورت ہے ہی ہر چیز میں پردہ. پورے قرآن مجید میں سوائے ایک خاتون کے اللہ نے کسی خاتون کا نام نہیں لیا. اور وہ خاتون کون ہے؟ حضرت مریم. اور ان کا نام بھی اس لیے لیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے, والدہ تھے, تو اس لیے معیوب کوئی نہیں سمجھتے, لے لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جی. کیا ہجرت سے پہلے بھی کوئی جنگ؟ نہیں جی, ہجرت سے پہلے کوئی نہیں جنگ ہوئی. غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ شریک ہوئے ہوں. تو آخری جنگ کو غزوہ ہند کیوں کہتے ہیں یہ لمبی تھوڑی سی بحث ہے. مہربانی فرما کر عورتوں کے نماز کے مسائل کی بھی رہنمائی فرمائیں. ہاں جی یہ بڑی اچھی بات ہے. میں نے مفتی صاحب سے کہا ہے کہ 2 یا 3 دن میں نا نماز کا طریقہ صلاۃ الرسول جو ہے یہ عنوان رکھ کر مسائل کی رہنمائی کریں گے جی انشاءاللہ. کورس میں موجود شرکاء سے کورس کے تاثرات بھی پوچھ لینے چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی. جن کے تاثرات اس بارے میں ہیں وہ ضرور بتایا کریں. ہمارے آنے سے پہلے 2-4 منٹ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا کریں. اس میں یہاں کی جو انتظامیہ ہیں, انتظامی کمیٹی ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ابو جی کی پھپھو کی طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ جی سب کو شفا دیں. حاجی ثناء اللہ صاحب بھی بالکل کل بھی ہم نے دعا کی تھی, آج پھر کریں گے انشاءاللہ. استاد جی کیا کوئی نبی حبشی النسل بھی پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر جی. صراحت کے ساتھ تو کوئی نہیں, یقیناً وہ بھی ہوں گے, اللہ کو پتہ ہے. تو جو چیزیں قرآن و حدیث سے واضح نہیں ہیں ان کی تحقیق میں ہمیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض انت رب العرش العظیم. اللہم انت علی کل شیء قدیر. اے میرے مالک, جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دینا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت والی زندگی نصیب فرما دینا. اے میرے مالک ہمارے جتنے بھی اعزاء و اقارب, والدین, بہن بھائی, دوست احباب اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرنا. اے اللہ اس مسجد کی بنیاد میں, اس مدرسے کی بنیاد میں جو لوگ شریک ہوئے مزدوری کے حساب سے, پیسوں کے حساب سے, اے اللہ جس طرح بھی شریک ہوئے, اے اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. آج یہ اتنا خوبصورت ادارہ, یہ اتنی خوبصورت مسجد یقیناً ان حضرات کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اے اللہ جو اس کو آباد کرتے رہے, اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ اب بھی جو تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں, اے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ میری وہ مائیں, وہ خالائیں جو تیرے قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کی مہمان نوازی کیا کرتی تھیں, آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ جو ان کے ہاتھوں سے کھا کر پڑ گئے, اے اللہ ان سب کو اپنی ان ماؤں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ
وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔